آج کل میرے بیان لوگ سن رہے ہیں نا دوسری شادی, اس کے بعد جب ان کی حالت ہوتی ہے نا کرتے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہیں. میں نے شاید پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور کیسے کانپ رہے تھے وہ, تو میں نے ان کو منع کیا. میں نے کہا آپ کی یہ کنڈیشن ہے, جو خاتون سے کر رہے تھے نا وہ بھی آئی ہوئی تھی, تو دوسری شادی کر رہے تھے, تو کسی کو اب پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے, اس لیے غیبت میں داخل نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, اس سے اس کا گہرا تعلق ہے. میں نکاح پڑھانے گیا تو وہ بیچاروں کی ہوائیاں نکل رہی ہیں. مجھے کہنے لگے کیا ہوگا دوسری کے بعد. میں نے کہا تو کرنے سے پہلے سوچنا ہے نا, نکاح نامہ تیار رکھا ہوا ہے, میں قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں, 2 ہفتے سے آپ نے ٹائم لیا ہوا ہے, دلہن بیٹھی ہوئی ہے, بیچاری طلاق یافتہ خاتون تھی, کوئی دلہن بیٹھی ہوئی ہے, اب آپ مشورہ لے رہے ہو. کہہ رہے نہیں میں تو مشورہ تو بہت پہلے سے لے رہا ہوں. اس خاتون نے بتایا 2 سال سے یہ بندہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہا ہے. بالآخر اس نے اب فیصلہ کیا تھا کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نکاح پڑھائیں گے, ہم سے ٹائم لیا, اب آ کے پھر یہ کہہ رہے کہ کیا ہوگا. ایسے موقع پہ میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں, میں نے کہا تو بہت برا ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا. میں اس لیے ان کو پکا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی آزمائش آئی نا یہ دوسری کو چھوڑے گا, مجھے پتا ہے. پہلے طلاق یافتہ ہے, دوبارہ طلاق کا دھبا لگا دے گا. ان کی بات نہیں کر رہا, نارملی بات کر رہا ہوں. تو میں ڈرا دیتا ہوں. میں کبھی بھی دوسری آ رہا ہوں تو میں اپریشیٹ نہیں کرتا, میں یہ تو کہتا ہوں کام بہت اچھا کر رہے ہو, لیکن جب وہ پوچھتا ہے نا حالات کیا ہوں گے, میں بہت برے حالات ہوں گے. بھائی بہت برے ہوں گے, تیار رہو نا اس کے لیے, کیونکہ آپ اگر ذہنی طور پر ان حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو, آپ احمقوں کی جنت میں اگر ہو. میں اس کو بتاتا کہ جب تو کرے گا نا دوسری, تیری پہلی کو پتا چلے گا, اتنا خوش ہوگی کہ میں بتا نہیں سکتا, اتنا خوش ہوگی, تیرے سالے آئیں گے مٹھائی کے ڈبے لے لے کے, کیا خیال ہے, اور کہیں گے یار پہلی دفعہ زندگی میں تو نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے. اور تیرے سسر تجھے فون کریں گے, بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن بہرحال میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک. تو سب خوش ہوں گے, اور پھر ایک وہ رکھ لینا, کوئی شو رکھ لینا, کیا خیال ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ایک فنکشن رکھ لینا, ایک فنکشن رکھ لینا, تو خوشی منانا. اگر میں اس کو اپریشیٹ کرتا اس طریقے سے, بعد میں جب یہ نہیں ہوتا تو وہ فوراً طلاق دیتا, اور کیا کہتا ہے بھائی مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تو جتنا ہونا ہوتا ہے نا اس سے ڈبل کر کے بتا رہا ہوتا ہوں میں, اس سے کیا کر کے بتا رہا ہوتا ہوں, ڈبل. تو وہ صاحب نا اچھے پکے اچھے خاصے کھاتے پیتا خاندان کا آدمی تھا. تو ابھی بات ہے تھوڑے دن پہلے کی, تو میں نے کہا دیکھ بھائی یہ ہوگا, یہ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی بہت کچھ ہوگا, پٹ بھی سکتے ہو. اور میں نے خاتون سے کہہ دیا, میں نے کہا دیکھ لیں اس بندے میں مجھے کانفیڈینس نہیں لگ رہا. وہ بڑے غصے میں نا, اس نے کہا 2 سال ہو گئے ان سے فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. اب وہ جب اس کے تانے سنے نا انہوں نے, بندے نے, اس نے کہا بس ٹھیک ہے پھر پڑھا دینے کا, پڑھا دیں. میں نے کہا چلو اب کہہ رہے پڑھا دو, اتنا عرصے سے 2 سال سے ٹرخا رہا ہے. میں نے کہا یہ سب کچھ تیار ہو, کہہ رہے ہاں. کافی جھٹکے لگتے تھے نا اس کو, کہہ رہے ہاں. اچھا مجھے اتفاق سے کہیں واش روم جانا پڑ گیا نا, یہ اس کی قسمت اچھی تھی خاتون کی. میں نے کہا میں آتا ہوں پھر میں نکاح پڑھاتا ہوں. میں جب فارغ ہوا تو ہمارے جو ولید ہے نا لڑکا, اس نے کہا مفتی صاحب وہ بہت گھبرا رہا ہے اور اس نکاح کو ٹرخا دیں آپ. میں نے پھر اس کو اکیلے میں بلایا چھپڑ میں, کیونکہ وہاں وہ دباؤ میں تھا, ہوتے ہوتے رہ جانے والی دلہن کے دباؤ میں تھا. میں نے اس کو بٹھایا, میں نے کہا دیکھ بھائی اگر ہمت نہیں ہے نا مت کرو. کہہ رہے اب مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے, آپ بولیں گے میں نے آپ کا ٹائم لیا, اتنا ٹائم ضائع کیا, آدھے گھنٹے سے ہماری بحث چل رہی ہے, اور ٹائم بھی 2 ہفتے پہلے بکنگ کر لی, اور آپ ٹائم نکال کے ہمارے لیے بیٹھے ہوئے تھے, مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے. میں نے کہا نہیں, مجھے اس ٹائم کے یہ ضائع نہیں ہے, یہ کوئی ضائع نہیں ہے, آپ اگلے ہفتے آ جاؤ. اور اگلے ہفتے بھی آنے کے بعد کوئی پابند نہیں ہے, آپ اگر پھر آپ ٹینشن میں جاتے ہو اگلا ہفتہ کر لیں گے. میں نے کہا میں ہر ہفتے ڈیلے کر آپ کے لیے ایک سلاٹ میں خالی رکھوں گا, ہر ہفتے 15 منٹ میں نے آپ کو دینے ہیں, تو مجھے ٹینشن نہیں ہے, اس کا بیڑا مت غرق کرو. میں نے کہا آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ جب پٹو گے تو آپ نے اس کو چھوڑنا ہے.
تو کہنے لگا وہ ان کو یہ سمجھا دیں یہ بات, وہ تو مجھے نہیں چھوڑے گی اب جو ہونے والی ہے نا. وہ بولے کہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. تو میں تو نہیں گیا اس خاتون کے سامنے, میں نے اس ولید کو بھیج دیا, میں نے کہا اس کو سمجھا دو آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہ نہ کریں, ابھی اس کو ڈیلے کر دیں. بس وہ ایسا ڈیلے ہوا کیا. یہ میں کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں کس کی بات ہو رہی, کیونکہ وہ دونوں ہی تھے, تیسرا کوئی بھی نہیں تھا. ان دونوں کو تو شاید پتہ چل جائے ان کی بات ہو رہی ہے, لیکن وہ تو مجھے ویسے ہی پتہ ہے نا, میرے سامنے ہوئی ہے. کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. یہ میں کیوں اتنا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی, جب تمام پہلوؤں سے مشورہ لینے کے بعد جب ایک رائے قائم کی ہے نا, تو پھر اس میں ریورس نہیں ہونا چاہیے. ایسے آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے قرآن کا مطلب. فَإِذَا عَزَمْتَ, جب ایک ڈیسیژن لے لیا ہے نا, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. یہ توکل کی کمی ہے, اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے. بھائی جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے, ایسی کی تیسی, دیکھا جائے گا کیا ہوگا بھائی, دیکھ لیں گے یار, اللہ ہے نا, اللہ بھی تو کچھ کرے گا, سارا خود ہی کرنا ہے, کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام, تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار. صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے.